دیکھو نماز کی برکت کیا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں. بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا, ایک نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا, ایک نماز کی برکت سے بہت کام بن جاتے ہیں اللہ والے کی. کیا آج مجھے ایک بات بتائیے, میں اس کو بچپن سے سال کی تھی جب سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے. اور بہت سے آپ میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے, بلکہ اکثر لوگ کلو کٹی کی بستی کے لوگ ہیں. تو میں گلشن رضا میں ان دنوں امامت کر چکا ہوں وہ مسجد میں جب میں ایس ایس سی پڑھتا تھا, 10ویں پڑھتا تھا, جب میں وہاں کا امام تھا, وہاں بیان بھی کرتا تھا. تو مجھے یہ واقعہ میرے بچپن سے یاد ہے, بہت پسند ہے مجھے. میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بیان کو مکمل کروں گا. نماز کی برکت سے بڑے سے بڑے مجرم سدھرتے ہیں, بڑے سے بڑے پاپی سدھرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں میں ہے, لیکن اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کے طرز پر اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تصرف کے ساتھ اور کچھ شرح کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دور گزرا اولیاء اللہ کے زمانے میں. وہ دور تھا ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا. ذوالنون مصری بہت خوبصورت تھے, اللہ کے بڑے ولی تھے. ہوا یہ کہ وہ جہاں رہتے تھے مصر میں, تو وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا, کیریکٹر اچھا نہیں تھا, اور وہ نچنیا تھی, رقاصہ تھی. اب اس دور کے لوگ بڑے شریف لوگ تھے کیونکہ ان لوگوں کو گناہوں سے نفرت تھی, لیکن نوجوان تو ہر دور کے منچلے رہتے نا, جوانے دیوانے ہوتے ہیں, تو منچلے دیوانے رہتے ہیں لڑکے. تو ایسی شریف گھرانے کے لڑکے بھی وہ, اور لڑکی ناچتی تھی تو اس کا ناچ دیکھنے کے لیے چلے جاتے, اس لڑکی کا ناچ دیکھنے چلے جا. اب اس کا ناچ جو ہے وہ اتنا لوگوں کو پسند آنے لگا کہ اس کے یہاں بھیڑ بڑھتی گئی, اور رات رات بھر مجرا چل, جیسے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتے ہیں آج کل, اس دور میں آرکیسٹرا یہ نام کی کوئی بلا نہیں تھی. اس دور میں مجرے ہوتے تھے, یعنی لڑکیاں ناچتی تھی, گاتے تھے, لوگ وہاں شراب پیتے بیٹھے رہتے تھے اور مزہ لیتے رہتے تھے, لطف لیتے رہتے تھے, اور جہنم کا راستہ تیار ہوتا رہتا تھا, وہ جہنم کے قریب جاتے رہتے تھے. ایسے ہی وہ ہوا. تو جب نوجوان لڑکے اس کا ناچ گانا دیکھنے جانے لگے تو محلے کے جو شریف لوگ تھے وہ شریف لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہمارے بچے ایسی اس لڑکی کا ناچ گانا دیکھنے جائیں گے تو بگڑ جائیں گے, برائی کی طرف جائیں گے, شراب میں مبتلا ہو جائیں گے, نشے میں مبتلا ہو جائیں گے, اور نشے اور شراب کی طرف جائیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہ کرے کیا, تو سب مل جل کر کے حضرت اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے. ذوالنون مصری کے پاس آئے, حضرت ذوالنون مصری کے پاس آ کے, اے اللہ کے ولی, آپ کا اثر پورے گاؤں پر ہے, پورے شہر پر ہے, پورے علاقے پر ہے, پوری بستی پر ہے. حضرت آپ کو پتہ چلا ہمارے محلے میں ایک رقاصہ, ایک نچنیا ہے, اور وہ ناچتی ہے تو ہمارا پوری بستی کے جوان اس کی طرف جا کے بگڑ رہے ہیں. آپ ایک کام کریں کہ اس لڑکی کو نکال دیں اپنی بستی سے. اب اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے, اللہ والے کیا کرتے ہیں, وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ روحانی طبیب ہوتے ہیں. ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے, مریض سے نفرت نہیں کرتا. ہمیں بھی حکم یہی ہے, گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو, یعنی بیماری سے نفرت کرو, بیمار سے نفرت مت کرو. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا, اے میرے علاقے کے, میری بستی کے شریف لوگوں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد لڑکی کو بستی سے باہر نکالنا مقصد ہے یا گناہ کو روکنا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا گناہ کو روکنا.